آج ہم انشاءاللہ سورۃ الدہر کی جو آیات ہیں یعنی آیت نمبر 17 سے لے کر آیت نمبر 22 تک یہ جو رکوع ہے وہ آج انشاءاللہ ہم مکمل کریں گے۔ سبق نمبر 58 سورۃ الدہر آیت نمبر 17 سے لے کر 22 تک۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ ولدان مخلدون اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا اور وہ پلائے جائیں گے اس میں یعنی جنت میں کأساً ایسا بھرا ہوا جام لبالب بھرا ہوا پیالہ کان مزاجها زنجبیلا کہ ہے اس کی آمیزج زنجبیلا سونڈ سے، سونڈ۔ عیناً وہ ایک چشمہ ہے، فیہا اس جنت میں، تسمّی سلسبیلا کہ اس کا نام رکھا گیا ہے سلسبیل۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ اور چکر لگائیں گے ان پر بچے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رکھے جائیں گے۔ اذا رأیتہم جب تو ان کو دیکھے گا، حسبتہم تو ان کو گمان کرے گا، لؤلؤا منثورا کہ جیسے بکھرے ہوئے موتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس مقام پر ایک ایسے پہلے تو چشمے کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ چشمہ اس میں سے وہ پلائے جائیں گے کہ جو چشمہ ہر وقت بہہ رہا ہوگا۔ اس چشمے کا نام ہے سلسبیل، اور یہ جو سلسبیل چشمے سے مشروب نکلے گا
تو اہل جنت اس کے اندر زنجبیل مکس کریں گے۔ فرمایا کانا مزاجھا زنجبیلا، کہ اس کی آمیزش، اس کی ملونی اور اس کے اندر جو چیز مکس کی جائے گی وہ کیا ہے؟ زنجبیل۔ زنجبیل جو ہے یہ بھائی جانتے ہیں کہ یہ جو ادرک ہے جب سوکھ جائے تو اس کو ہم اپنی اردو زبان میں سونڈ کہتے ہیں اور اس کو عربی میں زنجبیل کہا جاتا ہے۔ زنجبیل۔ تو فرمایا کہ وہ جو سلسبیل چشمے کا مشروب ہوگا تو اس مشروب کے اندر وہ کیا مکس کریں گے؟ زنجبیل، یہ وہ اس میں مکس کریں گے۔ قرآن مجید میں ایک سورت ہے سورۃ المطففین، 30ویں پارے میں، تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک چشمے کا تذکرہ کیا ہے، اور اس چشمے کا نام اللہ نے وہاں بیان کیا ہے کہ اس کا نام ہے تسنیم۔ اس چشمے کا کیا نام ہے؟ تسنیم۔ سورۃ الدہر میں جو چشمے کا ذکر کیا گیا ہے اس کا نام یہاں بیان ہوا ہے سلسبیل، اور جو وہاں تذکرہ کیا گیا ہے جس چشمے کا تو اس کا نام کیا ہے؟ تسنیم۔ یہ نام یاد رہیں گے نا؟ جو سلسبیل چشمہ ہے اس کے اندر وہ اس کے مزے کو، اس کی لذت کو اور اس کے ذائقے کو دوبالا کرنے کے لیے وہ کیا ملائیں گے بھلا؟ اس میں وہ مکس کریں گے زنجبیل، اور وہ جو تسنیم چشمہ ہے، تسنیم، اللہ نے وہاں پر بھی فرمایا کہ وہ اس تسنیم چشمے کے مشروب کو، اس کے ذائقے کو اور اس کی لذت کو مزید دوبالا کرنے کے لیے وہ اس میں مکس کریں گے کافور۔ کانا مزاجھا کافورا۔ تو بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو سلسبیل چشمے کے اندر کیا مکس کریں گے؟ زنجبیل۔ اور تسنیم چشمے کے مشروب کے اندر وہ کیا مکس کریں گے؟ کافور۔ اچھا، اب اس کی وجہ کیا ہوگی؟ بعض مفسرین نے اس کی مزید آگے ڈیٹیل بیان کی ہے کہ یہ جو یعنی سلسبیل چشمہ ہے اس سے جو مشروب نکلے گا وہ گرم ہوگا۔ کیا ہوگا؟ گرم۔ تو اس کے اندر وہ سونڈ اور زنجبیل مکس کریں گے، اور وہ جو تسنیم چشمہ ہے اس کا مشروب ٹھنڈا ہوگا اور اس کے اندر وہ کافور مکس کریں گے۔ تو بات اب سمجھ آ گئی نا کہ سلسبیل میں کیا مکس کریں گے؟ زنجبیل۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ گرم مشروب ہوگا، اور تسنیم چشمے میں اس کے مشروب میں وہ مکس کریں گے کافور۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا جو مشروب ہوگا وہ ٹھنڈا ہوگا۔ تو بات سمجھ آ گئی نا؟ تو یہ ہے، آپ دیکھ لیں کہ ہم دنیا کے اندر بھی آپ ماشاءاللہ اس بات کو دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ بعض چیزوں کے اندر بعض چیزوں کو وہ مکس کر کے اس کے مزے کو دوبالا کرتے ہیں۔
آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض بھائی جب وہ گاجر کا جوس پیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس کے اندر کوئی تھوڑا سا ادرک ملا لیتا ہے، کوئی اس کے اندر وہ کیا ہوتا ہے ایک لیمو کو ملا لیتا ہے، اور چقندر ملاتے ہیں زیادہ تر۔ تو اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اس کا جو یعنی جوس ہوتا ہے اس کا اور زیادہ مزہ بڑھ جاتا ہے، سمجھے نا؟ یہ ایک انداز ہے نا۔ آپ نے دیکھا یہ بیٹھے ہوتے ہیں سردائی بیچنے والے، سمجھے نا، تو وہ سردائی بیچتے ہیں، تو جب وہ گلاس بھرتے ہیں نا تو پھر وہ اضافی انہوں نے ایک بوتل روح افزا کی رکھی ہوتی ہے، وہ اس میں مکس کرتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے ذرا اس کا مزہ ذائقہ اور زیادہ پہلے سے بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ذرا مکس کرنے سے بعض چیزوں کا، اب آپ دیکھیں نا قہوہ بنا کر پیتے ہیں، لیکن جب آپ اس میں لیمو مکس کرتے ہیں تو اس کی رنگت بھی نکھر جاتی ہے، اس کا ذائقہ بھی بدل جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھا نا بالکل عین ہمارے مزاج کے مطابق، ہماری طباع کے مطابق، طبیعتوں کے مطابق فرمایا کہ وہاں پر تم سلسبیل چشمے میں زنجبیل مکس کرو گے اور تسنیم چشمے کے مشروب میں کیا کرو گے؟ کافور مکس کرو گے، یہ تمہیں وہاں پر اجازت ہوگی۔ فرمایا کہ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، اور وہ پلائے جائیں گے اس میں ایسا بھرا ہوا جام، کأس اس گلاس کو، اس پیالے کو، اس جام کو کہا جاتا ہے کہ جو بھرا ہوا ہو، جو کیا ہو؟ بھرا ہوا۔ خالی جو گلاس ہو، جو خالی جام ہوتا ہے، اس کو کأسن نہیں کہتے، اس کو کأسن نہیں کہتے، بلکہ عربی زبان میں اس کے لیے ایک الگ لفظ موجود ہے، اس کو قدحن کہتے ہیں۔ یعنی بھرے ہوئے گلاس کو کیا کہا جاتا ہے؟ کأسن، اور خالی گلاس کو کیا کہا جاتا ہے؟ قدحن، سمجھے نا؟ الموت قدحن کل نفس شاربوہا، موت ایک ایسا پیالہ ہے کہ ہر ایک نے اس کو پینا ہی پینا ہے۔ والقبر باب، اور قبر ایک ایسا دروازہ ہے کہ کل نفس داخلوہا، کہ ہر نفس نے اس میں داخل ہونا ہی ہونا ہے۔ تو بات سمجھ آ گئی نا؟ تو کأسن کس پیالے کو کہتے ہیں جو بھرا ہو؟ خالی پیالے کو کیا کہتے ہیں؟ قدحن، قدحن۔ فرمایا کہ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا، اور وہ پلائے جائیں گے اس میں کأسن ایسے بھرے ہوئے جام، کانا مزاجها زنجبیلا، کہ اس کی آمیزش جو ہے وہ زنجبیل سے ہوگی۔ عیناً فیہا تسمی سلسبیلا، یہ ایک چشمہ ہے کہ جس کے اندر، جس کا نام رکھا گیا ہے کیا؟ سلسبیل۔ تو دو چشمے ہو گئے نا، ایک تسنیم اور ایک سلسبیل۔ اور سورۃ الرحمن میں آتا ہے نا فیہما عینان تجریان، کہ جنت میں جو دو چشمے ہیں جو ہمیشہ جاری ہیں۔ فیہما عینان تجریان، کہ وہاں دو چشمے ہیں جو ہمیشہ جاری رہیں گے، ہمیشہ جاری۔ فرمایا کہ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، اور چکر لگائیں گے ان کے اوپر ولدان، فرمایا ایسے بچے چکر لگائیں گے، ایسے لڑکے کہ مخلدون، جو ہمیشہ بچے ہی رکھے جائیں گے،
یعنی انہوں نے جوان ہونا ہی نہیں، بوڑھا تو وہاں کسی نے بھی نہیں نہ ہونا، بوڑھا تو جنت میں کسی نے بھی نہیں ہونا۔ بھی بات سمجھ آئی ہے؟ حدیث میں آتا ہے نا کہ وہاں ایک منادی کرنے والا منادی کرے گا، اے جنتیو، اب تم نے یہاں ہمیشہ جوان رہنا ہے، بوڑھا نہیں ہونا، تم نے یہاں صحت مند رہنا ہے، کبھی بیمار نہیں ہونا، تم نے یہاں خوش و خرم رہنا ہے، کبھی غمگین نہیں ہونا، یہ وہاں پر باقاعدہ اور تم نے یہاں زندہ رہنا ہے، کبھی مرنا نہیں۔ تو وہاں پر بوڑھا ہونے کا تو کنسیپٹ ہی نہیں، نہ کسی عورت نے بوڑھا ہونا ہے، نہ کسی مرد نے بوڑھا ہونا ہے، بلکہ یہاں دنیا کے بوڑھے بھی جب جنت میں جائیں گے تو وہ بھی جوان ہو کر جائیں گے۔ وہ بھی کیسے جائیں گے؟ جوان ہو کر جائے، انہوں نے بھی بوڑھے نہیں جانا، سمجھے نا؟ وہ آپ نے سنی ہوئی ہے نا وہ حدیث کہ ایک بی بی آئی اور اللہ کے رسول سے کہنے لگی میں بھی جنت میں جاؤں گی، آپ نے فرمایا بوڑھی عورتیں نہیں جنت میں جائیں گی۔ وہ پریشان ہوئی، آپ نے دوبارہ بلا کر فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ جب آپ جنت میں جائیں گی نا تو آپ بوڑھی نہیں ہوں گی بلکہ آپ جوان ہو جائیں گی۔ اچھا، اب کوئی اس سے یہ نہ مطلب لے لے کہ صرف عورتیں ہی بوڑھی ہوں گی وہ جوان ہوں گی، نہیں، بلکہ مرد بھی جو بوڑھے ہوں گے وہ بھی جوان ہوں گے، سمجھے نا؟ کئی ایسی عورتیں بڑھاپے میں جا کر دیکھ لیں کیا کیفیت ہو جاتی ہے، کئی ایسے مرد اتنے بوڑھے منہ سے دانت ختم ہو جاتے ہیں، چہرہ جھریوں سے بھر جاتا ہے، جسم پر سلوٹیں پڑ جاتی ہیں، اور یعنی کہ بالکل بڑھاپا، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہی انسان رہ جاتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ لیکن میرے بھائیوں، اگر اللہ نے اس بندے کو جنت دے دی، یہ جنت کا حقدار بن گیا، تو پھر عین گبرو جوان ہو کر جنت میں جائے گا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہاں پر بوڑھا تو کسی نے ہی نہیں ہونا، لیکن یہ جو وہاں کے خدمتگار ہوں گے، جو وہاں خادم ہوں گے، اور وہاں پر جو ویٹر کی حیثیت جن کی ہوگی جنت میں، تو یہ ہمیشہ بچے ہی رہیں گے، انہوں نے جوان بھی نہیں ہونا، انہوں نے جوان بھی نہیں ہونا، یہ بچے ہی رہیں گے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، فرمایا کہ چکر لگائیں گے ان پر بچے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ اچھا، اب اس کی ایک وجہ تو بھائیو یہ ہے کہ انسان نا طبعی طور پر فطری طور پر انسان چھوٹے بچوں سے خدمت لینے میں ذرا ایک آسانی محسوس کرتا ہے، بنسبت اس کے کہ کوئی بڑی عمر کا آدمی ہو، اگر اس سے خدمت لی جائے تو ذرا ایک جھجک سی آتی ہے، سمجھے نا؟ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ہوٹلوں پر چھوٹے بچے ہی زیادہ تر کام کرتے ہیں، تو بچے جو ہیں ان کا خدمت کرنا، بھاگ کر ادھر جانا، بھاگ کر ادھر آنا، ایسے یعنی ان کا ایک انداز ہی ہے۔ تو اللہ نے جنت کے جو ویٹر بنانے ہیں وہ کون سے؟ بچے، وہ جوان نہیں ہوں۔ فرمایا کہ ولدان، اب یہ کون ہوں گے؟ اس کے بارے میں دو باتیں ذرا ذہن میں بٹھا لیں۔ ایک تو وہ بچے ہوں گے کہ جو دنیا میں ہمارے ہی بچے وہ قبل از بلوغت وفات پا گئے، تو وہ بچے جو ہیں جنت کے اندر ان کو ایک مناسب عمر کا لا کر ان کو جنت میں ویٹر بنا دیا جائے گا۔ اب کئی ایسے بچے ہوتے ہیں، کوئی سال کا فوت ہو گیا، کوئی 2 سال کا، کوئی 10 سال کا، کوئی 15 کوئی 12 سال کا، یعنی قبل از بلوغت وفات پانے والے بچے جو ہیں وہ جنت کے اندر جنتیوں کے خدمتگار بنا دیے جائیں گے، یعنی اپنے ہی ان کے بچے، جنتیوں کے اپنے ہی بچے ہوں۔
سورہ الطور، اور سورہ الطور کے اندر آیت ہے وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ، اور چکر لگائیں گے ان پر جو لڑکے ہوں گے، لَهُمْ ان کے اپنے ہی۔ وہ لڑکے کون ہوں گے؟ اپنے ہی ہمارے، یعنی جو بلوغت سے پہلے وفات پا گئے، اب اللہ ان کو جنت کے اندر کیا بنا دے گا؟ ویٹر۔ اچھا، اب کیا خیال ہے کہ جو ویٹر ہوتے ہیں وہ اس ہوٹل، ریسٹورنٹ یا وہ ان نعمتوں سے لطف اندوز نہیں ہوتے؟ وہ بھی تو لطف اندوز ہوتے ہیں، لیکن ان بچوں کو جنتیوں کا پورا پروٹوکول نہیں دیا جائے گا کہ جس طرح ان کو محلات دیے جائیں گے، ان کو بنگلے دیے جائیں گے، ان کے بڑے بڑے باغات ہوں گے، اور ان کے لیے وہاں پر باقی انواع و اقسام کی نعمتیں۔ لیکن یہ جو قبل از بلوغت وفات پانے والے بچے ہیں، ان کو وہ جنتیوں کا پورا وہ پروٹوکول نہیں ملے گا۔ کیوں نہیں ملے گا؟ کیوں نہیں ملے گا؟ اس لیے نہیں ملے گا کہ انہوں نے دنیا کے اندر نہ تو نمازیں پڑھی، نہ روزے رکھے، نہ کوئی حج عمرہ، نہ تلاوت، نہ جہاد، یعنی انہوں نے تو وہ یعنی ابھی نیکیوں والی طرف گئے ہی نہیں نا، ابھی تو بالغ ہی نہیں ہوئے۔ تو چونکہ ان کے اعمال صالحہ نہیں ہیں، اس لیے اللہ ان کو جنتیوں کا وہ پورا پروٹوکول نہیں دے گا۔ البتہ ان کے گناہ بھی نہیں ہیں، اس لیے اللہ ان کو جہنم میں بھی نہیں ڈالے گا۔ تو اللہ کیا بنا دے گا؟ کیا بنا دے گا؟ جنتیوں کے خادم، جنتیوں کے خدمتگار۔ تو بات سمجھ آئی نا؟ تو یہ ہے اس کے پیچھے پوری لاجک۔ تو یہ وہ بچے ہیں جو قبل از بلوغت وفات پا جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بچے قبل از بلوغت وفات پا جاتے ہیں نا، اللہ ان سارے بچوں کو ابراہیم علیہ السلام کی کفالت میں دیتا جاتا ہے۔ کہاں دیتا جاتا ہے؟ وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو بچوں کی نرسری ہے وہاں پر جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے 7ویں آسمان پر دیکھا ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، اور ان کے سامنے بڑی تعداد میں بچے اور میں نے پوچھا یہ بزرگ کون ہے، یہ بچے کون ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ بزرگ تو ابراہیم علیہ السلام ہے، جد الانبیاء، اور یہ جو بچے ہیں نا، یہ وہ بچے ہیں جو قبل از بلوغت وفات پا جاتے ہیں، یہ وہ بچے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اسی لیے بعض میں نے علماء کو یہ دیکھا ہے کہ وہ جب بچے کا جنازہ پڑھاتے ہیں نا، تو بچے کے جنازے پہ وہ یہ دعا پڑھتے ہیں۔ یہ دعا میں نے خود سنی ہے کہ اللہم اجعلہ فی کفالت ابراہیم علیہ السلام، کہ یا اللہ یہ جو بچہ ہے نا، یہ بچہ یہ جو قبل از بلوغت وفات پا گیا، اللہ اس کو تو ابراہیم علیہ السلام کی کفالت میں دے دے۔ کس کی کفالت میں؟ ابراہیم علیہ السلام، ان کی کفالت میں یا اللہ دے دے۔ تو یہ بلوغت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان کیا، فرمایا کہ وہ جو میرا بیٹا فوت ہوا تھا نا ابراہیم 18 ماہ کی عمر میں، میرا بیٹا، تو فرمایا کہ ابھی اس نے 18 ماہ دودھ پیا تھا، ابھی اس کی رضاعت کی مدت کے 6 ماہ ابھی باقی تھے، تو اللہ نے نا پھر ایک جنتی خاتون کی ڈیوٹی لگا دی کہ باقی 6 ماہ دودھ تو پلا، باقی 6 ماہ دودھ تو پلا۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو بچے قبل از بلوغت وفات پا جاتے ہیں، تو ان کے چونکہ اعمال صالحہ ہوتے نہیں ہیں، جن کی وجہ سے ان کو اہل جنت کا پورا پروٹوکول ملے، اور ان کے کوئی اعمال سیئہ بھی نہیں ہوتے کہ جن کی وجہ سے ان کو کوئی جہنم میں ڈالا جائے۔ اب ہوتا کیا ہے
کہ ان کو پھر اللہ تعالیٰ جنتیوں کے خدمتگار بنا دے گا کہ چلو تم خدمت کرو ان کی۔ تو یہ وہ بچے ہیں یطوف علیہم ولدان مخلدون اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، جب آپ دیکھیں گے نا، اچھا ایک تو یہ بچے ہوں گے جو میں نے ابھی آپ کو وضاحت کر دی۔ دنیا کے اندر نا کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں نا کہ جو بیچارے ساری زندگی اولاد کو ترستے رہتے ہیں، اولاد نہیں ہوتی، خاوند بیوی دونوں اولاد کے لیے ترستے رہتے ہیں، بڑے علاج معالجے یہ وہ سارا کچھ، لیکن اولاد نہیں ہوتی۔ سمجھے نا؟ ماشاءاللہ نیکی میں بھی کوئی شک نہیں، تقوی میں کوئی شک نہیں، بڑے نیک بڑے لیکن یہ ہے اولاد سے محروم ہے۔ اچھا اب ہوتا یہ ہے کہ جب یہ لوگ اگر جنت میں جا کر اپنے رب سے کہیں گے نا، جنت میں جا کر یا اللہ ہم بھی اپنی نا وہ ایک جو تمنا آرزو ہم دنیا میں پالتے رہے اولاد نہیں ہوئی، تو اب جنت میں ہی ہمیں اولاد دے دے تاکہ ہم وہ ذرا بچوں کے ساتھ کھیلنے والا وہ ذرا ہم شوق تو پورا کریں۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پھر ان اہل ایمان کو جو جنت میں جا کر اولاد کی خواہش کریں گے تو اللہ ان کو جنت میں اولاد مہیا کرے گا، اللہ ان کو جنت میں اولاد مہیا کرے گا۔ ابو داؤد میں اور ابن ماجہ میں حدیث آتی ہے، فرمایا کہ اذا اشتہى المؤمن الولد فی الجنۃ، کہ جب مومن آدمی جنت میں اولاد کی خواہش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جنتی کی خواہش پوری کرے گا، اور اس کے لیے کوئی لمبا چوڑا انتظار بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ آپ نے فرمایا فَكَانَ حَمْلُهُ وَوَضْعُهُ وَسِنُّهُ فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ، تو اس کی بیوی کے ہاں جو حمل ہوگا اور پھر اس کے لیے ولادت کا مرحلہ اور پھر اس بچے کے آگے بڑے ہونے کا مرحلہ، یہ سارا کچھ آنن فانن ہو جائے گا، سارا کچھ۔ تو فرمایا کہ اللہ اب وہ بچے جو ہیں وہ بچے بھی وہاں ولدان مخلدون بن جائیں گے، وہ بچے بھی کیا بن جائیں گے؟ ولدان مخلدون وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، اور چکر لگائیں گے ان کے اوپر بچے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ اچھا یہ بھی بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کے علاوہ بھی کچھ جنت کے اندر ویٹرز اللہ خصوصی طور پر ان کو پیدا کرے، خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے اندر مہیا کر دے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، ایک تو وہ ہوں گے نا جو یہاں دنیا سے جائیں گے، اور ایک وہ ہوں گے جو وہاں جنت میں جنتی خواہش کریں گے تو ان کے بچے پیدا ہوں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں اسپیشلی طور پر اللہ تعالیٰ صرف جنتیوں کی خدمت کے لیے بھی کچھ ویٹر اللہ تعالیٰ پیدا کر دے اور وہ ہمیشہ بچے ہی رہیں گے۔ فرمایا کہ اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، جب آپ ان کو دیکھیں گے تو ایسے گمان کریں گے کہ جس طرح یہ بکھرے ہوئے موتی ہیں۔ اللہ، کیا ان کی نفاست، کیا ان کی نزاکت اور کیا ان کی بیوٹی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان کو بکھرے ہوئے موتیوں کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں کہ وہ بکھرے ہوئے موتی آپ کو نظر آئیں، منصورا، منصورا، بکھرے ہوئے موتی۔ فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ، اور جب تو وہاں دیکھے گا تو تو دیکھے گا نعیماً، نعمتیں ہی نعمتیں، وَمُلْكًا كَبِيرًا،
اور بہت بڑی بادشاہی، بہت بڑی، ہر شخص ہی وہاں بادشاہ ہوگا، ہر شخص کی وہاں زندگی شاہانہ زندگی، ہر شخص کی زندگی ایک سرداروں والی اور بڑے بڑے بادشاہوں والی زندگی، بڑی ٹھاٹ باٹ اور بڑا پروٹوکول ہر شخص کو وہاں پر ملے گا۔ فرمایا ملکن کبیرہ، بہت بڑی بادشاہ۔ عالیہم ثیاب سندس، ان کے اوپر والا جو لباس ہوگا نا، عالیہم، یہ لفظ کیا ہے بلا غور کیا آپ نے؟ عالیہم، ایک ہوتا ہے علیہم، ایک کیا لفظ ہوتا ہے؟ علیہم۔ علیہم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ ان کے اوپر، لیکن یہ لفظ جو ہے نا یہ علیہم نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ عالیہم۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ ان کے لباس کا جو اوپر والا لباس ہوگا نا وہ سبز باریک ریشم کا ہوگا۔ یہ ہم دیکھنا، ہم سوٹ پہنتے ہیں تو سوٹ کے اوپر کبھی کبھی کوئی ویسٹ کوٹ پہنتا ہے، کوئی کوٹ پہن لیتا ہے، ایسا ہے نا، کوئی اس کے اوپر جناب وہ شیروانی پہن لیتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اوپر والا لباس۔ تو فرمایا کہ عالیہم ثیاب سندس، ان کے جو لباس عام جو پہناوا اس کے اوپر والا جو لباس ہوگا وہ کیا ہوگا؟ فرمایا سبز رنگ کا باریک ریشم، و استبرق، اور موٹا ریشم۔ کیا مطلب؟ وہاں موسم کی مناسبت سے کبھی وہ باریک ریشم استعمال کریں گے، کبھی موٹا ریشم استعمال، جیسی مناسبت کے ساتھ جو ضرورت محسوس کریں گے وہ کریں۔ وَحُلُّوا، اور وہ پہنائے جائیں گے، اساورا من فضۃ، کنگن، اساورا، کون سے کنگن؟ من فضۃ، چاندی کے۔ کون سے کنگن پہنائے جائیں گے؟ چاندی کے کنگن۔ فرمایا وہ چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور پلائے گا ان کو ان کا رب پاکیزہ شراب، پاکیزہ شراب اللہ ان کو پلائے گا، جس کے اندر نہ کوئی درد سر ہوگی، نہ اس میں کوئی بدبو ہوگی، نہ اس میں کوئی بیڈ سمیل ہوگی، نہ اس کے اندر کوئی مدہوشی والا معاملہ، نہ کوئی اول فول بکنے والا معاملہ۔ یعنی وہ شراب پئیں گے اور اس کی لذت، اس کا سکون، سرور، اس کا ذائقہ، وہ تو اس کے اندر انرجی، توانائی، وہ ساری چیزیں وہاں پر اس کے اندر موجود ہوں گی، لیکن اس شراب کے اندر کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوگا۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا، اللہ، وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، اور ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر، میرے اور آپ کے پیر و مرشد، ہادی و رہنما، پیشوا اور مقتدا، ساری کائنات کے امام، سردار، اعلیٰ اور افضل، بہتر اور برتر، طاہر اور مطہر، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم، مجاہد اعظم، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک آدمی کو دیکھا کہ اس نے کنگن پہنا ہوا ہے، کڑا پہنا ہوا ہے۔ کیا پہنا ہوا ہے؟ ایک کڑا پہنا ہوا ہے۔ کڑا آپ نے دیکھا نا، کئی یہ لوگ پہنتے ہیں کڑے پہنے ہوئے، اور بعض لوگ ہیں اللہ اکبر، کبھی آپ ان کو دیکھیں دھاگے پہنے ہوئے ہیں، کوئی سرخ دھاگا، کوئی کالا دھاگا، کوئی ہرا دھاگا۔ اچھا جی یہ میں فلاں دربار سے لایا ہوں، فلاں آستانے سے لایا ہوں، میں فلاں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ جو ہے نا، یہ دھاگے پہننا اور یہ کنگن پہننا، یہ کڑے پہننا،
یہ مردوں کے لیے بالکل جائز نہیں۔ اور بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ ساری انگلیاں وہ یعنی کہ انگوٹھیوں کے ساتھ بھری ہوئی ہوتی ہیں، اور ایک ایک انگلی پر دو دو تین تین انگوٹھیاں پہنی ہوتی۔ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی کڑا نہیں پہنا، اور آپ کے کسی صحابی نے کوئی کڑا نہیں پہنا، یعنی اس وقت یہ کڑے کا تصور ہی نہیں تھا۔ آپ نے ایک آدمی کو دیکھا کڑا پہنا ہوا ہے، آپ نے فرمایا کیوں پہنا ہوا ہے یہ کڑا؟ جی اللہ کے رسول مجھے نا ایک فلاں مسئلہ تھا، فلاں ایک میرا معاملہ تھا، مجھے فلاں بیماری تھی، تو میں نے اس لیے یہ کڑا پہنا ہوا، مجھے کسی نے یہ کہا کڑا پہن لو تیری یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا یہ کڑا جو ہے نا یہ تیری بیماری کو تو دور نہیں کرے گا، البتہ اس کے اندر یہ ضرور ہوگا کہ تیرے گناہوں میں اضافہ کرے گا۔ کیا کرے گا؟ تیرے گناہوں میں اضافہ کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، آج ہمارا یہ نوجوان طبقہ یہ بڑے شوق سے کڑے پہنتا ہے۔ بعض لوگوں نے اپنے پاؤں کے اندر بھی وہ کڑے پہنے ہوتے ہیں، ہاتھوں میں کڑے پہنے ہوئے ہیں، اللہ۔ اور آپ کبھی اس کی پیچھے اگر ہسٹری دیکھیں نا ذرا، تو آپ کبھی سکھوں کا انداز دیکھیں، سکھ کڑے زیادہ پہنتے ہیں۔ میری بات آپ سمجھے ہیں نا؟ کون کے کڑے زیادہ پہنتے ہیں؟ اچھا، اب جب یہ ہم بات کرتے ہیں نا تو بعض ایسے سر پھرے لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا سکھ تو پھر داڑیاں بھی رکھتے ہیں۔ او میرے پیارے بھائیوں، ہم یہ جو داڑھی رکھتے ہیں، ہم یہ داڑھی سکھوں کی سنت سمجھ کر نہیں رکھتے، ہم تو یہ داڑھی رکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چہرے پہ داڑھی تھی۔ ہم تو یہ داڑھی اپنے پیارے نبی کے مسنون چہرے کے مطابق ہم چہرہ بنانے کے لیے داڑھی رکھتے ہیں، اور ایک مرد کا چہرہ مکمل ہی داڑھی کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک مومن مرد کا چہرہ کس سے مکمل ہوتا ہے؟ داڑھی کے ساتھ مکمل ہوتا ہے۔ ہاں، عورتوں کی داڑھی نہیں ہوتی، اور وہاں پر یہ داڑھی بھول کر بھی نہیں جاتی، مردوں کی داڑھی ہوتی ہے، سمجھے نا؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیں یہ جو ہم داڑھی رکھتے ہیں، بھلا ہم داڑھی سکھوں کی سنت سمجھ کر رکھتے ہیں یا گرو نانک کی سنت سمجھ کر رکھتے ہیں؟ ہم تو یہ داڑھی رکھتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ، اپنی مونچھوں کو کٹاؤ، اور آپ نے فرمایا اپنی داڑھیوں کو چھوڑ دو، اپنی داڑھیوں کو لٹکاؤ، اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، ابو داود میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں، احادیث کی کتابوں کے اندر یہ احادیث موجود ہیں۔ لیکن کیا ہمارے نبی نے یہ بھی کہا ہے کہ اپنے بازوؤں پہ کڑے پہنو؟ میری آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی اگر کڑے کی بات کریں تو فوراً کیا تانا دیا جاتا ہے کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ سکھ کڑا پہنتے ہیں تو پھر سکھ تو داڑیاں بھی رکھتے ہیں۔ اور میرے پیارے بھائیوں، اور سکھوں کا جو گرو نانک تھا اس نے اپنے سکھوں کو منع کیا تھا کہ تم نے جسم کا کوئی بال نہیں اتارنا، لہٰذا وہ اپنی مونچھیں بھی نہیں کاٹتے، سر کے بال بھی نہیں کاٹتے، اپنی بغلوں کے بال بھی نہیں کاٹتے، اپنے جسم کے کسی حصے کے بال نہیں اتارتے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں ہمارے گرو نانک نے منع کیا۔ لیکن کیا یعنی اگر یہ کہو جی کہ پھر داڑھی تو سکھوں نے بھی رکھی ہوتی ہے، تو سکھوں نے صرف داڑھی نہیں رکھی ہوتی، انہوں نے اور بھی بڑا کچھ رکھا ہوتا ہے، لیکن ہم کیا یعنی وہ یہ کام کرتے ہیں؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ اصل میں جاہل لوگ ہیں، اور یہ انتہا درجے کے بے دین قسم کے لوگ ہیں جنہیں نہ قرآن کا پتہ، نہ حدیث کا پتہ، نہ شریعت کا پتہ، نہ اپنے نبی کی سنت کا پتہ، نہ صحابہ کے طریقے کا پتہ۔
تو یہ اس طرح کی اول فول باتیں نکالتے ہیں منہ سے۔ ہاں دنیا کے اندر کڑا پہننا مرد کے لیے جائز نہیں، ہاں عورت کے لیے زیورات کی شکل میں کڑا پہننا، کوئی یعنی کہ پہننا، چوڑی پہننا اس طرح کا، یہ ان کے لیے جائز ہے زیورات کی شکل میں، زیورات کی شکل میں، لیکن کسی بیماری کی شفا کے لیے نہیں، وہ ان کے لیے بھی جائز نہیں ہے، سمجھے نا؟ تو میں نے یقین جانے، ہاں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارے نبی نے اپنی زندگی میں اپنے دائیں ہاتھ کی یہ جو چھوٹی، سب سے چھوٹی انگلی سے اگلی انگلی ہے، اس اگلی انگلی کے اوپر صرف ایک چھاپ پہنی ہے، ایک انگوٹھی پہنی ہے، رنگ پہنی ہے اور ایک پہنی ہے۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے اپنی ساری زندگی کتنی انگوٹھیاں پہنی ہیں؟ صرف ایک، اور وہ بھی کس ہاتھ پر؟ دائیں، اور کس انگلی پر؟ یہ جو چھوٹی انگلی، اس انگلی کو عربی میں کہتے ہیں خنصر، اور اس کا نام ہے بنصر، اور اس کا نام ہے وسطی، اور اس کا نام ہے سبابہ، جس کو ہم انگشت شہادت کہتے ہیں، اور اس کو انگوٹھے کو کہتے ہیں ابہام۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس انگلی پر انگوٹھی پہنتے تھے؟ بنصر پر۔ کس پر؟ بنصر پر، کوئی اور انگوٹھیاں نہیں۔ یہاں پر جناب وہ جناب سارے دونوں ہاتھ بھرے ہوتے ہیں، پتہ نہیں وہ لوگ استنجا کیسے کرتے ہیں، وہ پتہ نہیں کیا کرتے ہوں گے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ اتنی بڑی جہالت ہے، یہ کڑے پہننا، انگوٹھیاں پہننا، اپنے ساری انگلیاں انگوٹھیوں سے بھر لینا، اور پھر مختلف کلر کی انگوٹھیاں پہنی ہوتی ہیں، اس میں نگ بڑے بڑے عجیب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی بنوائی تھی، اس کے اوپر اپنا نام لکھوایا ہوا تھا، محمد رسول اللہ، یہ تھا انگوٹھ، اور اس کو مہر کے طور پر بھی استعمال کرتے تھے۔ جب کسی بادشاہ کو خط لکھنا ہوتا تو وہی انگوٹھی ایسے پکڑتے اور اس کو سیاہی لگاتے، مہر لگا دیتے، 2 in 1، وہ انگوٹھی کی انگوٹھی ہے، مہر کی مہر ہے۔ فرمایا وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، اور وہ پہنائے جائیں گے چاندی کے کنگن۔ ہاں جنت میں جا کر انشاءاللہ ہم کنگن پہنیں گے، جنت میں جا کر ہم انشاءاللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک دفعہ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اگر آپ حکم دیں تو ہم آپ کے لیے کوئی ریشم کا سوٹ تیار کریں، ریشم کا۔ آپ نے فرمایا نہ، یہ کافروں کے لیے دنیا میں ہے، ہمارے لیے جنت میں ہے، ہم انشاءاللہ کہاں پہنیں گے؟ جنت میں۔ جنت میں جا کر سونے کے اور چاندی کے کنگن اللہ دے گا ہمیں، اور وہاں پر کیونکہ وہاں پر حرام اور حلال کا تو مسئلہ ہی نہیں نہ ہونا۔ جنت میں کوئی حرام حلال جائز ناجائز کا مسئلہ ہوگا کہ یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا؟ وہاں کوئی، یہ شریعت کی پابندی دنیا میں ہے، یہ دنیا دار العمل ہے، اور آخرت جو ہے وہ دار الجزا ہے۔ یہاں عمل ہے، جزا نہیں، وہاں جزا ہوگی، وہاں عمل نہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے، اور فرمایا کرتے تھے سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ دنیا دار العمل ہے، یہاں جزا نہیں، اور آخرت دار الجزا ہے، وہاں عمل نہیں۔ کیسی پیاری خوبصورت بات سمجھائی۔ تو فرمایا کہ وہاں پر انشاءاللہ جا کر ہمیں سونے کے برتن بھی ملیں گے، ہمیں ریشم کے لباس بھی ملیں گے، ہمیں کنگن بھی ملیں گے، یہ ساری چیزیں، سونے اور چاندی کے تاج بھی ملیں گے وہاں پر ہمیں۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور پلائے گا ان کو ان کا رب پاکیزہ شراب،
ان ھذا کان لکم جزاء، بے شک یہ تمہارے لیے بطور جزا ہے، بطور، ابھی میں نے بتایا نا کہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے۔ فرمایا وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اور بے شک تمہاری کوشش جو ہے وہ قدر کی گئی ہے۔ جو دنیا میں تم نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، حج عمرہ کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، سچ بولتے تھے، حلال کھاتے تھے، جو تم زندگی میں ایک پرہیزگاری والی زندگی، تو فرمایا آج تمہاری ان ساری نیکیوں کی کیا کی گئی ہے؟ قدر کی گئی ہے، قدر کی گئی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔